آج ہم نہیں سمجھ رہے ہمارے درمیان سے یہ رمضان شریف کا بابرکت مہینہ جا رہا ہے۔ کیا ہوا جب حضرت محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ان کے خادم، ان کے وزیر حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھ دیا۔ کیوں رکھا، کس لیے رکھا، میں بتاتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پورا بازار کی طرح ماحول سجایا، اس کے اندر ہر چیز آپ نے رکھی، گھوڑے بھی تھے، ہر قسم کی چیزیں بھی تھیں، جیسے اناج بھی تھا، سبھی کچھ تھا، کوئی چیز باقی نہیں تھی تو اس میں نہ ہو۔ اب آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کو جو چاہیے وہ اس میں سے لے سکتا ہے۔ اب سارے جتنے بھی آپ کے ساتھ میں سپاہی تھے اور جو بھی لوگ تھے، سارے لوگوں نے، کسی نے گھوڑا لے لیا، کسی نے کھانے پینے کی کوئی شے لے لی، کسی نے کچھ لے لیا، یعنی سب نے کچھ نہ کچھ لیا۔ لیکن جب حضرت ایاز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر آیا تو آپ نے ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا، لیکن کسی چیز پر ہاتھ نہیں رکھا، اور اعلان کیا گیا کہ جو جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ اس کا ہو جائے گا، وہ مال اس کا۔ اب کسی نے گھوڑے پر رکھا تو گھوڑا اس کا ہو گیا، کسی نے کھانے پینے کی کسی اشیاء پر رکھا تو وہ اس کا ہو گیا۔ حضرت ایاز نے ایسا کچھ نہیں، کسی چیز پر بھی ہاتھ نہیں رکھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب آپ سارا منظر دیکھ کر کے آئے بادشاہ محمود غزنبی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں، تو بادشاہ محمود غزنبی نے پوچھا کہ بتاؤ تم نے کوئی چیز لی کیوں نہیں، تم نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں نہیں رکھا؟ تب حضرت ایاز نے حضرت محمود غزنبی پر ہاتھ رکھ دیا۔ پوچھا ایسا کیوں؟ انہوں نے لوگوں سے کہا دیکھو تم نے، کسی نے کچھ لے لیا، کسی نے کچھ لے لیا، میں نے کچھ نہیں لیا، میں نے بادشاہ پر ہاتھ رکھ دیا، کیونکہ جب بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے رکھا جاتا ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں، یعنی روزدار کو اللہ تعالیٰ ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ملتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا روزدار کو۔ اے ایمان والو، اب سمجھو بات کو، اگر کوئی حج کرے تو اسے حج کا ثواب، کوئی نماز پڑھے تو اسے نماز کا ثواب، کوئی زکوٰۃ دے تو اسے زکوٰۃ کا ثواب، لیکن اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اس کو خود جزا دینے والا یعنی پروردگار ملتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھیں، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ دیکھیے یہ مبارک مہینہ، کہاں ایسی راتیں ملیں گی، کہاں ایسے دن ملیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر رمضان شریف میں نفل پڑھے جائیں تو فرضوں کے برابر ثواب، اور اگر کوئی بندہ فرض ادا کرے تو اسے 70 گنا زیادہ ملتا ہے۔ تو ہمیں اس مہینے کی قدر کرنا چاہیے، ہم سے جتنا ہو سکتا ہے اتنی عبادت کریں، یوں ہی ان مبارک دنوں کو، ان مبارک راتوں کو نہ گزاریں۔